درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 146 سے 152 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں متعصب یہودیوں کا قبلہ اسلام سے تعصب اور ان کی اٹدروی بیان ہوا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے قبلہ اسلام سے کیوں ضد و عناد رکھتے اور مخالفت کرتے۔ تو پہلے آیاتوں کو میں پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ۔ اگر اس میں ہم اچھی طرح غور و خوض کریں تو کافی سوالات ہمارے سامنے آئیں گے اور کافی مسائل اور بہت کچھ ہم سیکھیں گے۔ پھر جب آج کے حالات پر ہم ان آیاتوں کی تعلیمات کو تطبیق دیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آج عالم اسلام کے مشکلات، ان کے مصائب، ان کی تکلیفیں، ان کی بدنظمی، ان کی وجوہات کیا ہے اور مقاصد اسلام، مقاصد شرعیت، یہ ہم جان پائیں گے۔ بار بار میں کہتا ہوں یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں۔ صرف ثواب کے لیے نہیں کہ ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا، ہم نے ہر حرف پر 10 نیکیاں کمانا ہے۔ یہ تو بھی اس وقت ممکن ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ ان اہل کتاب کے بارے میں ہے، ان یہودیوں کے بارے میں ہے جو تورات کو، بائبل کو صحیح معنوں میں پڑھتے، اچھی طرح سے اس کو پڑھتے، اس کا حق ادا کرتے، تو پھر ان کو معلوم ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات، جو قبلہ اسلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، پھر ہر چیز کو وہ جانتے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، تورات ان کو دی، انجیل عطا کیا ان کو، زبور ان کو دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس رسول کو بھی کہ یہ برحق رسول ہے، اس قرآن کو بھی کہ یہ برحق کتاب ہے، اور قبلہ اسلام کو بھی کہ واقعی کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، یہی اسلام کا، انسانوں کا قبلہ ہے، یہی قبلہ اول ہے۔ وہ جانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے اسی طرح وہ قرآن کو جانتے، اسی طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی جانتے، اسی طرح وہ قبلہ اسلام کو جانتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیات 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، تورات، زبور، انجیل، باقی کتابیں، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کتاب جو اللہ کی کتاب ہے برحق اس کی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں پھر اس پر وہ ایمان لاتے۔ اور جو اپنی کتاب کو سرسری پڑھے گا، چاہے وہ تورات ہے، انجیل، زبور یا قرآن، اس کو سرسری پڑھے گا اور وہ اپنی کتاب کو تعصب کے حوالے سے پڑھے گا، تعصب کے حوالے سے، پھر وہ حق تک نہیں پہنچے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے۔ اگر وہ مذہب کو تعصب کا بنیاد ذریعہ بنائے گا، مذہب میں تعصب کرے گا، حق میں وہ تعصب کرے گا، تو وہ حقیقت کو نہیں پائے گا۔ اور اگر وہ تعصب نہیں کرے گا، جو سوچ سمجھ کر غور فکر سے اللہ کی کتابوں کو پڑھے گا، چاہے تورات، چاہے انجیل، چاہے زبور، چاہے قرآن، پھر وہ شخص حق تک پہنچے گا۔ اور ایسی لوگ وہ اہل کتاب میں بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دی، قبلہ اسلام جو مکے میں ہے، یاد رکھنا، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے، یاد رکھنا، اسلام کا قبلہ بیت اللہ شریف۔ جب اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہ جو صحیح معنوں میں تورات کو پڑھتے تھے، ان میں تعصب نہیں تھا، کوئی بغض نہیں تھا، مذہبی عناد ان میں نہیں تھا، وہ فرقے باز نہیں تھے،
انہوں نے مان لیا اس کو. اور جو ان کے پیشوا تھے، اکثر مذہب میں پیشوا جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے تعصبی ہوتے. اب دیکھو عام مسلمان وہ تعصبی نہیں ہے، جو مذہب کے پیشوا ہے وہ سخت کتنے تعصبی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعصب دیدنی ہوتا. دیکھا آپ لوگوں نے نا، ہمارے مسلمان میں بہت سارے فرقے، ہم جو عوام لوگ ہیں ہم اتنے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، مذہبی دشمنی اس قدر ہماری مذہبی مخالفت نہیں ہے، نفرتیں نہیں ہے. جو ہمارا مذہبی جو طبقہ ہے نا وہ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ کس قدر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں، کس قدر ایک دوسرے کے مخالف، کس قدر حق کو جانتے بوجھتے یہ لوگ پیش نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے اور اس کو چھپاتے. یہی حالت بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو پیشوا تھے، جو احبار و رہبان، وہ بھی اس طرح کرتے تھے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان اہل کتاب میں، ان یہودیوں میں ان کے جو پیشوا ہے وہ جانتے بوجھتے جو ہے نا حق کو نہیں مانے گا. اور بے شک ایک فریق ان میں جو مذہبی فرقہ ہے ان میں سے چھپاتے حق بات کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. یہ بڑا خطرناک فرقہ ہوتا ہے. یہ جو مذہب کو جنہوں نے دندہ بنایا ہوا ہے اور مذہب سے یہ شہرت چاہتے ہیں، مذہب سے یہ اپنے پیٹ کو پالنا چاہتے ہیں، اور ان میں مذہبی غل بہت زیادہ ہے، تشدد ان میں بہت زیادہ ہے، تعصب ان میں بہت زیادہ. یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں. اور آج انسانیت کے بڑے دشمن یہی ہے. انسانیت کا آج احترام، انسانوں کی وحدت، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پارا ہے. انہوں نے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اپنی نفرتوں کا بیڑ پر چڑھایا ہوا. انہی کی وجہ سے ہمیشہ انسانوں کا خون بہتا ہے. جانتے بوجھتے اس قدر یہ نفرت والے لوگ تھے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک نورانی کتاب ہے، برحق کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے نا. تو انجیل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی تو اللہ کی کتاب، تو پھر قرآن سے کیوں بغض کرتے ہو؟ اچھا، بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا نا. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ نبیوں کے امام نہیں تھے؟ امام الناس نہیں تھے؟ پھر کیوں تعصب کرتے؟ بیت اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا، کسی قوم کی طرف تو نہیں ہے. جو بیت اللہ ہے، جو مسجد حرام ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے نا. اللہ کا گھر ہے، میرا گھر تو نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بولا کہ عربوں کا گھر ہے، ایسا تو نہیں بولا نا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہے یا مسلمانوں کا نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، تمام انسانوں کے لیے. یہ قیام للناس ہے نا، تمام انسانوں کے لیے. مثابۃ للناس ہے، تمام انسانوں کا مرکز ہے. مثابۃ للناس، قیام للناس، سارے لوگوں کو اٹھانے والے. امن للناس، سب لوگوں کو امن دینے والا. ہدی للناس، تمام انسانیت کو ہدایت کا ذریعہ. پھر تعصب کس بات کی؟ لیکن یہ مذہبی جو پیشوا تھے انہوں نے تعصب برتا. اور جو اچھے لوگ تھے، جو ان میں اچھے لوگ تھے، جو تورات میں غور و فکر کرتے تھے، جو مذہب کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے، دین کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ اس دین کے ذریعے، اس تورات کے ذریعے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تک پہنچیں گے، جنت کو پائیں گے. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیات 83 میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں قرآن کو جو رسول پر نازل ہوا ہے نا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہتا ہے. مما عرفوا من الحق، جب وہ حق کو جانتے ہیں. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے مانا. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو بھی اس کا گواہ بنا دے. عام لوگ تو ایسے نہیں ہوتے. عام لوگ تو جب حق کو سنتے ہیں نا تو دوڑ دوڑ کر حق کی طرف آتے. یہ جو مذہبی پیشوا یہ حق سے جو ہے نا، یہ بڑے خراٹ لوگ ہوتے، بڑے سخت لوگ ہوتے. متعصب، بھٹ درم،
اس طرح کے لوگ، حالانکہ یقین جانیے جانتے تھے کہ جو بیت اللہ ہے نا اس کا معمار، اس کا تعمیر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بیت المقدس اس کا معمار حضرت سلیمان ہے جس نے 1300 سال بعد اس کو تعمیر کی۔ سب کو پتہ تھا کہ بیت المقدس کا معمار کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، تو قبلہ اول کون سا ٹھہرا؟ بیت اللہ ٹھہرا نا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو سامی مذاہب ہے خصوصاً ان کا امام ہے، بانی ہے، بانی سمجھو امام، حالانکہ بانی تو آپ نہیں کہہ سکتے، امام ہے ان کا، اور ملت ابراہیمی کا جو ہے نا مرکز، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اب آگے دیکھیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ حق یہ نہیں ہے جو یہ پیشوا پیش کرتے، یہ پیشوا، یہ جو احبار و رہبان، یہودیوں کے احبار اور عیسائیوں کے رہبان، یہ جو مذہبی لوگ پیش کرتے، ان میں تو تعصب ہے، ان میں تو جہالت ہے، ان میں تو ضد و اناد ہے، ان میں تو اپنے مفاد پرستی، یہ کیسا حق بن سکتا؟ تو معیار حق نہیں ہے۔ معیار حق جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے، معیار حق اللہ کے رسول ہے۔ حق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات میں ظاہر فرمایا، اب اس کی جو سنت ہے جاری، وہ حق ہے۔ آپ دیکھیں تورات، اس کو فرقان کہا گیا، حق اور باطل میں تمیز کر، قرآن اس کو فرقان کہا گیا۔ ہماری کتابیں تو فرقان نہیں ہے نا جو پیچھے پڑی۔ اور اگر انسانوں کو ایک مرکز پر ہم نے لانا ہے، ان سب کو اللہ کی طرف ہم متوجہ کرنا ہے، تو ایک ایسا معیار جو حق کا معیار ہو، وہ اللہ کی کتابیں، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اے پیغمبر یہ پیشوا مذہبی جو بولے سو بولے، ان کی طرف دھیان نہیں کر، ان کی باتیں معیار حق نہیں ہے، ان سے گھبرائیے نہیں۔ آج بھی ہم کو چاہیے کہ ہم سب مسلمان قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ہم سب مسلمان قرآن کو معیار حق جانیں، اور ہر چیز کو قرآن پر پرکھیں۔ خصوصاً جو مولوی صاحبان کی بات ہے نا، جو ان کی کتاب ہے، ان کو ہم قرآن پر پرکھیں۔ دیکھیں ہمارے سارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ وہ قبلہ اول بیت المقدس ہے نا، اور قرآن کیا کہتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو پھر ہم کس کی باتیں مانیں گے؟ کس کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کی بات کو مانیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے، چونکہ مسلمانوں نے، بلکہ سب مذہبیوں نے، وہ ہمیشہ مذہبی پیشواؤں کو معیار مانتے ہیں۔ ان کے لیے معیار جو ہے، ان کا امام اصل میں وہ مذہبی پیشوا ہوتا ہے، کیونکہ مذہبی پیشوا اس کے سامنے ہے نا، وہ اپنے آپ کو قرآن کا مفسر بھی کہتا ہے، قرآن کا شارح بھی کہتا ہے، اور وہ قرآن میں تعویل بھی بھیجا کرتا ہے۔ تو یہ جو یہودیوں کے پیشوا کہتے ہیں کہ اصل مرکز اسلام کا وہ بیت المقدس ہے، نہ کہ بیت اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، بما انزل اللہ، الحق من ربک فلا تکون من الممترین۔ کاش کہ مسلمان اس آیات پر عمل کرتا اور کہتا ہے کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا، تو آپ ہمارے مسلمانوں کے سارے اختلافات ختم ہوتے۔ صرف اس ایک آیات پر ہم ایمان لائے صحیح معنوں میں مسلمان، اور اپنے اعمال کو ہم قرآن پر پرکھیں، اپنے اقوال کو قرآن پر پرکھیں، اپنے فرقوں کو، اپنے مذاہب کو قرآن پر پرکھیں۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہم اس کو چھوڑیں، ہمارے اختلافات ختم ہو گئے نا۔ اسی طرح سارے مذاہب والے، جتنے بھی مذاہب والے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کی کتابوں کو معیار بنائے، اللہ کی کتابوں کو، جو اللہ کے رسول ہے ان کی سنت کو یہ معیار بنائے، تو تمام مذاہب میں جو ہے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے۔
لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے یعنی ہر مذہب والے کے لیے، وجہتن ایک متوجہ ہونے کی جگہ ہے، ایک سمت اس کے لیے ہے، ہوا مولیہا جس طرف وہ رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات پس آگے بڑھو نیکیوں میں۔ ایک ہے دین کی ظاہری شکل، مذہبی ظاہری شکل، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے اس کا مقصد باطنیت۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کہ اصل دین جو ہے نا وہ سمت اور مقام نہیں ہے، یہ صرف علامات ہے۔ یہ کیا ہے؟ علامات ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان جو دین کو دین اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا نا وہ اس لیے نہیں کہ انسانوں کو سمتوں میں تقسیم کرے، کسی کو مغربی بنائے، کسی کو مشرقی بنائے، کسی کو جنوبی بنائے، کسی کو شمالی بنائے۔ وہ اللہ اپنے بندوں کو سمتوں میں تقسیم کرے گا؟ نہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سارے بندے ان میں یکسوئی پیدا ہو جائے، ایک مرکز پر ہو جائے، ان میں وحدت پیدا ہو جائے۔ سمت اور مقام یہ اگرچہ بظاہر تو ضروری چیز ہے، لیکن جو غایت ہے، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ بلائی ہے انسانوں کا۔ اور اگر ایک آدمی بیت اللہ شریف میں دن رات بیٹھا ہوا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ انسانوں کا دشمن ہے، اس کا عقیدہ ٹیڑھا ہے، اس میں شرک ہے، وہ حقوق کے بعد کا پاسداری نہیں کرتے، تو کیا وہ اچھا انسان ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا۔ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، جو آئین کو نہیں مانتے ہیں، جو شریعت کو نہیں مانتے ہیں، جو قانون کو بات نہیں مانتے، وہ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ادھر انہوں نے ایفائے عہد کیا ہوتا ہے نا، قوم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم آئین کو مانیں گے، ہم قانون کو مانیں گے، ہم شریعت کو مانیں گے، ہم دین کو مانیں گے۔ پھر ایک چیز کو بھی نہیں مانتے، پھر وہ بیت اللہ میں جا کر ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے نا، میری بات کو سمجھ رہے؟ اشارتاً کافی ہے نا، پھر وہ اندر جاتے، تو کیا اس وجہ سے وہ چھوڑے جائیں گے؟ نہیں، جب تک انہوں نے بھلائی نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ان سمتوں میں لڑائی مت کرو، مشرق اور مغرب سے بالاتر ہو جاؤ، جنوب اور شمال سے بالاتر ہو جاؤ۔ اسلام ایک علاقائی دین نہیں ہے، ایک نسلی، ایک قومی، ایک وطنی، ایک لسانی نہیں ہے نا۔ جس طرح ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت 170 میں ہم نے پڑھا تھا، پڑھیں گے بعد بھی نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے اے مسلمانوں، اے مذہبیوں، اے یہود و نصارہ کے پیشواؤں، اے مسلمانوں کے پیشواؤں، تم بھی سنو، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف رخ کیا، مغرب کی طرف رخ کیا۔ ولیکن البر، لیکن جو نیکی ہے نا، من آمن باللہ، کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق؟ کیا اللہ اس کی دل میں ہے، اس کے دماغ پر چھایا ہے؟ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ والیوم الآخر، کیا وہ احتساب کو مانتا ہے کہ کل میں مروں گا میرے ساتھ حساب ہوئے گا؟ والملائکۃ، وہ اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات کو مانتا ہے جو غیب میں ہے، جو اللہ کے امور کو تدبیر دیتے ہیں فرشتے۔ والکتاب، وہ اللہ کی ساری کتابوں کو مانتا ہے۔ والنبیین، وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی اور رسولوں کو مانتا ہے۔ وآت المال علی حبہ، اور وہ مال جو ہر انسان کو محبوب ہے، اس محبت کی باوجود وہ اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، اگر اس کے رشتہ دار غریب ہے، مسکین۔ والیتامی، یتیموں بے سہاروں کو اٹھاتا ہے۔ والمساکین، جن کے کام رکے ہیں ان کو اٹھاتا ہے۔ وابن السبیل، مسافروں کا خیال کرتا ہے۔ والسائلین، سوال کرنے والوں کا۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ واقام الصلاۃ، اور نظم میں
انسانیت کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ نماز کا قائم کرتا ہے، وآت الزکات غربت کو ختم کرنے کے لیے، معیشت میں اعتدال لانے کے لیے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، والموفون بعہدہم اور اپنے اقراروں کا وعدوں کا وہ وفا کرتا ہے، اذا عہدوا جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے، والصابرین فی البأساء بأساء والضراء وحین البأس اور ہر مشکلات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، اولئک الذین صدقوا یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون یہ تقویدار لوگ ہیں، نہ کہ وہ جو سمتوں میں لڑ رہے ہیں۔ معمولی رخ اگر قبلے سے اس طرف ہو گیا تو آپ کو تپڑ سے مارتے، اور جو مسجد کے بعد وہ دندے کرتے ہے نا، وہ سب کو پھر پتہ۔ ادھر جو سمت میں وہ اتنا احتیاط کرتے کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو جائے، ہے نا، ایک انچ رخ ادھر ادھر نہیں ہو جائے۔ لیکن یہی لوگ جب مسجدوں سے نکلتے، میں سارے مذہبیوں کا کہتا ہوں، جو اپنے اپنے جو ہے نا عبادت خانوں سے نکلتے، پھر ان کی حالت آپ دیکھیں، پھر انسانوں کا خون ان پر حلال ہوتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے انسانوں کو لوٹتے ہے نا، تو یہ تو نیکی نہیں ہے کہ تم سمتوں میں لڑ رہے ہو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ توجہ بیت اللہ کی طرف کرو، مرکز بیت اللہ کو مانو، اللہ تمہیں وحدت پیدا کرے گا تم جہاں پر بھی ہو۔ اگر اس روح کو سمجھ، بظاہر تو آج بھی مراکش کا مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، انڈونیشیا کا مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، قازقستان کا مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، ساؤتھ افریقہ کا مسلمان مگر اس کے دل آپس میں ایک نہیں ہے، جس طرح اس کے چہرے ایک ہے مسلمانوں کے نا، ان کا دل ایک نہیں ہے، وحدت ان میں نہیں ہے۔ اس لیے وحدت نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک ظاہری چیز سمجھا ہے، جو اسلام کی روح ہے اس کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اب سارے مسلمانوں کو کیوں بیت اللہ کی طرف جو ہے نا رخ کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ ہمیں وحدت پیدا ہو جائے۔ کاش کہ ہم اس فکر و نظر کو جانتے نا تو ہم جہاں کہیں بھی ہوتے آج ہم ایک ہوتے۔ آج دنیا بھر کا انسان کا درد دوسرے انسان کا درد ہوتا تھا، اس مرکز کی بدولت نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اللہ سارے انسانوں کو جوڑ دیتا تھا۔ پھر شرق کا انسان اس کا درد غرب کا انسان کا درد ہوتا تھا، غرب کا انسان دکھی ہے تو شرق کا انسان دکھی ہوتا تھا، جنوب میں انسان تڑپ رہا ہے تو شمال کا انسان تڑپتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے اللہ کے مرکز کو چھوڑا، اپنے اپنے مراکز کی طرف نے رخ کیا، ہم نے اللہ کے بندوں کو فرقوں میں بانٹا، اور پھر ہر فرقے نے اپنا ایک جو ہے نا مرکز بنایا، انسانوں کو کاٹ دیا۔ اللہ تو جوڑنے والا ہے نا، ہم تو کاٹنے والے ہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں پر بھی ہو صرف رخ بیت اللہ کی طرف نہیں کرو بلکہ دل بھی بیت اللہ کی طرف جھکاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وحدت پیدا کرے گا نہیں کرے گا، تم کو جوڑے گا نہیں جوڑے گا۔ اگر آج 1 ارب 80 کروڑ مسلمان بھی جڑے ہوتے نا تو کس قدر دنیا میں امن ہوتا، کیسا بابرکت اتحاد اور اتفاق ہوتا، اور اس اتحاد کی برکت سے انسانوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ ایک ہوتے تو میں کہوں نا فلسطین میں اتنے بچوں کا خون پھر بہتا، کوئی جرت کر سکتا تھا؟ یا کدھر اور کدھر بھی اگر یہ 1 ارب 20 کروڑ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اگر یہ ایک ہوتے تو دنیا میں کسی کا خون بہتا، دنیا میں کسی کے ساتھ بے انصافی ہوتا، دنیا میں کوئی بڑا ملک بدماشی کرتا، کوئی استعمار کوئی سامراج پھر وہ کسی کو کالونی بناتا نہیں بناتا نا۔ لیکن ہم لوگ سمتوں میں لگے ہوئے، ٹخنوں سے ٹخنوں ملا دے، کندھوں سے کندھوں ملا دے، کندھوں سے کندھے ملا دے، ٹخنوں سے ٹخنے ملا دے نا، ملا دے ملا دے ملا دے، مگر دل ملے نہیں اب۔ جو ہی مسجد سے جاتے ہیں نا پھر ٹخنے ٹخنے کے ساتھ ٹکراتے، پھر کوئی جوتا ادھر ہوتا ہے کوئی جوتا ادھر ہوتا ہے، دیکھا ہم لوگوں نے نا، یہ جب مسجد سے نکلتے ہیں نا پھر ٹخنے آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر جوتوں کا حال آپ نے دیکھا نا، کسی کا جوتا ادھر ہوتا ہے کسی کا جوتا ادھر ہوتا ہے، اور پھر کندھوں کو دیکھا ہے نا جب مسجد کے باہر، پھر ٹریفک کو تو دیکھا ہے اپنا نا، کیا ٹریفک کا حال، پھر ایک کندھے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ٹکرا رہے۔
تو یہ جو اسپرٹ آف اسلام ہے نا، اس چیز کو ہم نے نہیں سمجھا مسلمانوں کو، ہم نے ظاہری چیزوں میں لگایا ان کو. ٹھیک ہے، ظاہری بھی اپنی جگہ پر حیثیت رکھتے، لیکن جو باطن ہے، جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں سے اے نبی آپ جہاں کہیں بھی نکل جائیں، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں. جب آپ کریں گے تو آپ کے میت میں ہر ایک کرے گا، جہاں کہیں بھی. اے نبی آپ جہاں کہیں سے نکلے نا، لیکن آپ کا رخ، توجہات کا مرکز، جس طرح وہ دو ٹیم کھیلتے ہیں نا، دو ٹیم، فٹ بال کے دو ٹیم، تو ہر ٹیم کا ہدف، توجہ گول کی طرف ہوتا، گول کی طرف ہوتا ہے نا. اس طرح ہم ایک فٹ بال ہے، جہاں سے بھی اس کو ہم کک کریں، لیکن اس کو گول کی طرف ہم لے جائیں، گول کی طرف اس کو لے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم گول کریں نا. مطلب اسلام جو ہے، اسلام نظم و وحدت کے لیے جسمانی اور قلبی، ظاہری اور باطنی، ہر عالم میں، ہر وقت، ہر مکان میں توجہ اللہ چاہتا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلے پھیر لیا کرے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. مگر ہمارے مولوی بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے. کتنے مہینے؟ 16 مہینے، 17 مہینے، 18 مہینے. اور اللہ کہتے جہاں پر آپ نکلتے کہاں رخ کرے؟ کہتے یہ آیات منسوخ تھا، پھر وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. اور مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ جب کرتے تھے نا، تو بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف کرتے تھے. اسی لیے آج ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول وہ بیت المقدس. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقین رکھے اے پیغمبر کہ یہ حکم کہ بیت اللہ جو ہے وہ مرکز اسلام، بیت اللہ مرکز اسلام ہے، یہی تیرے رب کی طرف سے برحق ہے. یہودی جتنے پروپیگنڈے کرے اور اس کے ساتھ ہمارے سارے مذہبی پیشوا پروپیگنڈے کرے کہ اول قبلہ اول بیت المقدس، نہیں، بالکل نہیں. قبلہ اول وہ بیت اللہ شریف، انسانوں کا مرکز وہ بیت اللہ شریف. وہ کبھی بھی بیت المقدس جو ہے نا، وہ سارے انسانوں کا مرکز نہیں رہا ہے. جتنا پروپیگنڈے کرے، حق یہی ہے کہ بیت اللہ شریف ہی جو ہے نا اسلام کا مرکز. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو. اپنے دل سے وہ جو تعصبات ہے اس کو نکال دو. یقیناً قومی تعصبات ہے. اب ایک یہودی جب مسلمان ہوئے گا تو اس کے ساتھ ایک تعصب ہے کہ کاش بیت المقدس کی طرف رخ کرو. نہیں، ابھی تعصبات کو ختم کرو، ابھی بیت اللہ کی طرف رخ کرو. ایک عیسائی وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کچھ تعصبات ہوتے، وہ چاہتا ہے کہ میں شرکی طور پر قبلہ بنوں. نہیں، اس کو تم نے ختم کرنا. جس طرح ہمارے ہاں فرقے ہیں، ان کے اپنے تعصبات، کسی نے ایک علاقے میں اپنا مرکز بنایا، کسی نے ایک علاقے میں، اس کا پورا دوڑ دھوپ اسی علاقے کی طرف ہے نا. دیکھا میری بات کو سمجھ رہے؟ اس کا آنا جانا. وہ کہتے ہیں یہ نماز جو ادھر میں پڑھوں گا اس کو ثواب نہیں، جو اپنے مرکز میں پڑھوں گا پھر اس کو کروڑوں کا ثواب، کروڑوں کا ثواب. بیت اللہ میں پڑھوں گا لاکھ کا ثواب ہے، اپنے مرکز میں پڑھوں گا کروڑوں کا ثواب ہے. نہیں، اللہ جانتا ہے اس بات کو. اپنے تعصبات کو نکالو، بیت اللہ شریف کو گول بنا دو، بیت اللہ کو جو ہے نا توجہات کا مرکز بنا دو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اے نبی جہاں سے خرج تو نکلی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر سنو، کیونکہ اپنے مراکز کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک اپنے نبی کو بار بار فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل سے اپنے مراکز کے تعصبات ختم ہو جائیں. قومی تعصبات ہے، علاقائی تعصبات ہے، نسلی تعصبات ہے، وطنی تعصبات ہے، زبانی تعصبات ہے، لسانی، قومی، رنگ کے، ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور مذہبی تعصبات سب سے خطرناک ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے نکالا. چلو مرکز چلنا، چلو مرکز میں جائیں گے، چل نہیں، چلو ادھر مرکز، مرکز ادھر نہیں ہے جدھر تم مجھے لے جا رہے ہو، مرکز ادھر ہے. اسلام میں پھوٹ مت ڈالو، مسلمانوں میں پھوٹ مت ڈالو. ایک مرکز ہے مسلمانوں کا، اس مرکز کو آزاد کرو، اس مرکز کو آزاد کرو تاکہ سارے مسلمانوں کو اور ان کی برکت سے سارے انسانوں کو اس مرکز کا خیر پہنچے.
ہے باتیں میری سخت مگر کیا کر لے، قرآن ایسا کہتا ہے نا، آپ خود ترجمہ کریں. یہ بار بار جو تکرار ہے نا مرکز اسلام سے وابستگی، کوئی معمولی بات نہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، اس کے لیے اس میں آپ نے تیزی دکھانا ہے. وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، تمہارا رخ، دل، دماغ، جان، رخ، ہر چیز بیت اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ ہم سارے مسلمانوں کے دل جڑ جائے بیت اللہ کے حوالے سے، سب کا سوچ دماغ ایک ہو جائے، ان میں یکسوئی پیدا ہو جائے، ہر ایک کا نظر اور فکر وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، ہم جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی بیت اللہ سے وابستہ ہو جائے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ پھر ہم لوگوں پر ایک حجت بن جائے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل، پھر آپ کو ملامت وہ نہیں کرے، تم ایک حجت بن جاؤ. کس چیز کا؟ وحدت اسلام کا، کہ ہم جو ہے واقعی میں شہداء علی الناس، سارے انسانوں پر گواہ ہے، دیکھو ہمارا ایک مرکز، اور ہم امت وسط ہے. کیا ہے؟ ہم امت وسط ہے، مرکزی ہماری حیثیت، ہم خیر امت ہے. اور اگر اپنے قبلوں کو بدلیں گے، اپنے مراکز کو، تو پھر ہم امت وسط چلیں گے، پھر تم کو یہودی ملامت کرے گا، بولے گا یہ کیسا امت وسط ہے، کسی کا مرکز مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف، کسی نے بستر اٹھایا ادھر بھاگ رہا ہے، کسی نے بستر اٹھایا ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک قسم کی کتاب ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک قسم کی کتاب. یہ مولویوں کی مہربانی ہے. کس کی مہربانی؟ مولوی صاحبان کی مہربانی. ہر ایک نے اپنی کتاب ہم کو ہاتھ میں دیا، ہر ایک کے بغلچے میں اس کی کتاب. کاش کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، ہر مسلمان کا مرکز بیت اللہ ہوتا، ہر ایک کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا، ہر ایک بیت اللہ سے خیر پاتا، اور ہر ایک اپنے خیر کو بیت اللہ میں ڈالتا، اور سب مسلمان ایک ہوتے. پھر ان مسلمانوں کی بدولت پھر تمام انسان ایک ہوتے. اچھا آگے، پھر اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو بے انصاف ہے ان میں. جب تم حجت تمام کرو گے تو ہر آدمی پھر آپ کو مانے گا، آپ کی مرکز کو مانے گا، آپ کی مرکزی حیثیت کو مانے گا، اور اللہ کی کتاب کو عالمی کتاب مانے گا، بین الاقوامی کتاب مانے گا، اور اللہ کے رسول کو آخری رسول مانے گا، بین الاقوامی رسول مانے گا، ہے نا. اور اگر آپ خود منتشر ہوئے منتشر، پھر تو نہیں مانے گا نا. ہاں جو ظالم ہوئے گا وہ پھر بھاگے گا، پھر ظالم سے بھی تمہارا مقابلہ ہوئے گا، مظلوم سے نہیں. یاد رکھنا، مسلمان مظلوم سے مقابلہ نہیں کرتا. خیر ابھی تو مظلوم سے کرتے، لیکن مسلمان مظلوم سے نہیں کرتا ہے، مسلمان ظالم سے کرتا. فلا تخشوہم، پس ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آؤ، ان سے نہ ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ اس مرکزیت کی بدولت اللہ اپنی نعمتیں تم پر ظاہر کرے، تم میں وحدت پیدا کرے، تم کو امن اللہ تعالیٰ دے دے، اس بیت اللہ کی وجہ سے تم کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے، اور یہ بیت اللہ تمہارے لیے قیام للناس بن جائے، مصابت للناس بن جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسول، اسی لیے تو اللہ نے اس رسول کو مبعوث فرمایا، اسی لیے تو فرمایا اس کو نا کہ یہ رسول جو ہے نا تم کو اللہ کی کتاب سے آگاہی دے، اللہ کی کتاب سے آگاہی دے. یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کی تو اس نے بولا اے اللہ میرے بعد میرے بچوں میں انسانوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی اٹھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکم ویزکیہم. پھر ابھی وہ رسول آیا، وہ اللہ کی بات سے تم کو آگاہی کرے گا، اللہ کی کتاب کی تعلیم آپ کو دے گا، اور تزکیہ کرے گا تمہارا. تزکیہ یعنی باطنی طور پر بھی تم کو صاف کرے گا، اور ظاہری طور پر بھی تم کو صاف کرے گا. پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، ابھی جھوٹ نہیں بولو گے. پہلے سودخوری کرتے تھے، ابھی تم نہیں کرتے ہو. پہلے تم ظالم تھے، ابھی نہیں ہو. پہلے تمہارا عقیدہ شرک کا تھا، ابھی توحید کا عقیدہ ہے.
وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہ ہو. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو اپنے توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو بناؤ اس طرح، یعنی اس کے مرکز کو بنا دو، کیونکہ اللہ کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو، ہے نا. تو اللہ کے گھر کو جو ہے نا اپنے توجہات کا مرکز بناؤ. اللہ کی کتاب قرآن کو توجہات کو مرکز بنا دو. اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا توجہات کا مرکز بنا دو، اسی کو اپنا ہدف بنا دو، اپنے پیش نظر اس کو رکھ دو. فَاسْكُرُونِي، وہی تمہارے سامنے ہو، تم کہیں بھی ہو، تمہارے پیش نظر، تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے دماغ میں، دل میں بیت اللہ ہو، یہ ہے مسلمان. اس کے دل میں قرآن ہو، یہ ہے مسلمان. اس کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بت نہیں، مذہبی بت، قومی بت، وطنی بت، علاقائی بت، وہ نہیں. ان بتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم بت پرست نہیں ہے، ہم سب اللہ پرست. اذکرکم، تو پھر اللہ، دیکھو ذکر کا ایک ترجمہ ہے نا ایک چیز کو سامنے رکھنا، اور اس کا ایک ترجمہ ہے کسی کو پھر بدلہ دینا، عزت دینا، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہے. اگر تم اللہ کو اپنے توجہات کا مرکز بناؤ گے تو اللہ کی رحم و نظر تمہارے اوپر پھر ہوئے گا، اس کی کرم نوازی تمہارے اوپر ہوگا، وہ تم کو عزت دے گا، شرف دے گا. جس طرح صحابہ کرام کو دیا نہیں دیا، ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم پر کیوں لعنت ہے؟ پٹکار ہے ہر جگہ میں ادھر پٹکار ہے. اب کیوں مسلمان اس وقت رحمتوں سے معروم؟ اس لیے کہ ہم نے بیت اللہ کو صرف ظاہری طور پر مرکز بنایا، اپنے دل میں اس کو جگہ نہیں دیا ہے. ہم نے قرآن کو دل میں جگہ نہیں دیا ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو، وہ عظمت، وہ اپنے دل میں نہیں دیا اس کو. ہم تو اللہ کو، معافی چاہتا ہوں، ایک بت کی طرح پوج رہے، ایک بت کی طرح اس کو پوج رہے، ایک بت کے آگے کی طرح اس کے آگے ہم گڑ گڑا رہے. ہم اس کو رب العالمین نہیں مانتے صحیح معنوں میں، خالق العالمین، ہے نا. یہ تو ہم وہ نہیں کر رہے نا. اگر اس طرح ہم کریں گے تو اللہ کی یعنی نظر کرم پھر ہمارے اوپر ہوئے گا، جس طرح صحابہ کرام پر اس کا نظر کرم ہوا نہیں ہوا. نمرود کے جبر سے، قہر سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا نہیں بچایا. فرعون کے جبر و کار سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا نہیں بچایا. قارون کی داندلی سے اللہ پاک نے اس کو نہیں بچایا، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا. اگر ہم بیت اللہ شریف کو اپنے توجہات کا مرکز بنائیں گے، اپنے اندر اس طرح کی پھر وحدت لائیں گے، یا اپنے مراکز کو چھوڑ دیں گے، یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک الگ الگ کتاب ہے، ان کو چھوڑ دیں گے، ہر مسلمان کے ہاتھ میں پھر قرآن ہوئے گا. وَاشْكُرُوا لِي، اب اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ایک مرکز تمہیں دی، ہے نا. بیت اللہ ہمیشہ اس پر اللہ کی رحمت انوارات ہے، ہمیشہ. کیا دوسرے مراکز پر اللہ کے انوارات نازل ہوتے؟ خدا کے لیے بولو، اللہ کے سارے انوارات تو بیت اللہ شریف میں ہے نا. مگر ہم لوگ ایسے بدبخت لوگ، جدھر دن رات رحمتیں برس رہی ہے نا، اس کو ہم نے چھوڑا ہے. ہم نے وہ کونے میں اپنا ایک چھوٹا سا مرکز بنا، چلو بھائی مرکز جائیں گے، چلو بھائی مرکز جائیں گے، چلو مرکز میں جائیں گے. ادھر ہمارا نماز جو ہے نا وہ پھر کروڑوں میں بدل جائے گا. کسی نے ادھر مرکز بنایا، کسی نے ادھر مرکز بنایا، کوئی ادھر زیارت کے لیے بھاگ رہا ہے، چلو ادھر زیارت کی طرف جائیں گے، بیت اللہ کی طرف نہیں جاؤ، ادھر زیارت کے لیے جائیں گے. وَلَا تَكْفُرُوا، نا قدردانی نہیں کرو. اگر مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا، آخری بات جو ابھی ہم نے پڑھا، تو اللہ پاک ان کو امامت کے عہدے پر فائز کرے گا. یاد رکھنا، امامت کے عہدے پر. ابھی تو ہم ہمارا کون سا عہدہ ہے دنیا میں؟ نیچے غلام والا. شاباش، آپ نے تو پھر بھی صحیح بولا. ہم ابھی غلام ہیں. اب ایک غلام کو آزاد، پھر آزادی سے امام بنا دو، اس سے بڑی بات ہے؟ اتنا بڑا عہدہ دیکھ. مگر اس کا ابتدا کہاں سے ہوگا؟ ابتدا انہی مسجدوں سے شروع ہے. یہ جو مساجد ہے یہ ہم کو وہ رخ دیں گے. الحمدللہ مساجد نے ہمیں جسمانی رخ تو دیا ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات کہ جدھر مسلمان کا مسجد ہے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف. جسمانی آپ کو رخ تو دیا ہے، کاش کہ ہم کو باطنی بھی رخ دے.
جس طرح مساجد نے ہمارے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کیا، کاش کہ ہمارے دلوں کو بھی بیت اللہ کی طرف کرتے، لیکن چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، دل اس طرف، چلو بھائی ادھر جائیں گے، مرکز کی طرف جائیں گے۔ مساجد اہم ہے ہمارے لیے، صرف 4 لاکھ ہمارے ملک میں مساجد، اگر یہ سب یکسوئی کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور دنیا کے کروڑوں مساجد بیت اللہ کی طرف جڑ جائے اور ہر ممبر مسجد کا وہ بیت اللہ کا ممبر بن جائے اور وہ حدیثی ہدایت لے لے، اپنا خیر ادھر ہی ڈالے، ادھر ہی سے خیر پالے، پھر دنیا میں کیا حالت بنے گی؟ لیکن ابھی تو فرقوں کی مسجد ہے، صرف جسمانی طور پر ادھر ہی ہے، دل میں ایسا نہیں ہے، دل میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے۔ اس وقت مساجد جوڑنے کے جو ہے نا مراکز نہیں، یاد رکھنا یہ توڑنے کے مراکز ہیں، لیکن ہم نے مسجدوں کو نہیں چھوڑنا، اس کے باوجود نہیں چھوڑنا، ان کو مذہبی پیشواؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا کہ وہ اپنا دندہ ان سے کرائے، اپنے پیٹوں کو پالے، نہیں، ان کو ہم نے جو پکڑنا ہے مسجدوں کو مضبوطی کے ساتھ، اور کوشش کرنا ہے کہ ہمارا دل بھی اس کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر اس میں ہم نے اقامت صلوات کرنا ہے، اقامت صلوات، پھر اقامت صلوات کے ذریعے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے کہ پھر اقامت صلوات کس طرح جو ہے نا ہمیں بیت اللہ کے ساتھ جوڑتے، یہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔